بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 27 طوفانی دریا کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماریا اس مکان کے جلے ہوئے کمرے سے نکل کر اوپر چھت آ گئی۔ چھت ایک چوبارہ تھا۔ ماریا وہاں ایک چارپائی پر جا کر لیٹی اور اپنا سانس درست کرنے لگی تو وحشت اور آگ کے خوف کی وجہ سے بھول گیا تھا۔ ادھر امبر اور ناگ کا برا حال ہو رہا تھا، اپنی طرف سے ماریا کو رولا بیٹھے تھے۔ یہ کیسے ہو سکا کہ وہ کمرے میں بند ہو، کمرے کو آگ لگا دی جائے اور وہ زندہ بچ جائے۔ کھل کر ماریا کے غم میں رو بھی نہیں سکے، بلکہ الٹا انہیں سوانگ اور گنڈاپ کے ساتھ مل کر ماریا کی موت پر خوشی منانا پڑ رہی تھی۔ گنڈاپ اور سوانگ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نوکر نے موٹے مالک کو جا کر بتا دیا کہ گیبی چڑیل کا کام تمام کر دیا گیا ہے۔ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ موٹے اور ظالم مالک کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے گیبی دیوی کو بچا لیا ہے۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ گیبی عورت کی تاکتی کے گھر میں موجود ہے۔ موٹا مالک بڑا خوش ہوا، اس کے گھر سے ایک آگ کا سایہ دور ہو گیا۔ نوکر کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اپنے جلے ہوئے کمرے کو دیکھ کر اس نے کہا، مجھے کمرے اور سامان کے جل جانے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گھر سے عذاب دور ہو گیا۔ سامان اور کمرہ میں پھر سے تیار کروا لوں گا۔ اس نے نوکر کو حکم دیا کہ فوراً اوپر والے کمرے میں جا کر اس کا بستر لگا دیا جائے۔ نوکر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ ماریا باہر صحن میں چارپائی پر لیٹی آرام کر رہی ہے۔ اب نوکر اوپر کے کمرے میں گیا تو ماریا نے اٹھ کر قریب جا کر کہا، کیا تم کسی طرح میرے لیے کچھ کھانے کو لا سکتے ہو بھائی؟ مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ نوکر پہلے تو چونک کر ڈر گیا، پھر جب اسے خیال آیا کہ یہ تو وہی دیوی ہے جس نے اسے کھانا کھلایا تھا اور اس سے ہمدردی کی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، دیوی جی، میں ابھی آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، اگر دیوتاؤں کے لیے آپ یہاں سے کسی دوسری چھت پر چلے جائیں۔ موٹا مالک اسی کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ماریا نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کھا کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ نوکر کہنے لگا، میں ابھی آپ کے لیے روٹی لاتا ہوں۔ نوکر نیچے اتر گیا۔ جاتے جاتے ماریا نے اسے کہا کہ وہ روٹی لا کر اسے چارپائی کے اوپر رکھ دے۔ نوکر کے جانے کے بعد ماریا نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح امبر اور ناگ کو ضرور خبر کر دینی چاہیے کہ وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہی سمجھ رکھا ہوگا کہ ماریا آگ میں جل کر ختم ہو گئی ہے۔ میں کھانے کے بعد حویلی میں جا کر امبر اور ناگ سے ملاقات کروں گی۔ موٹا مالک ہانپتا ہانپتا اوپر آ گیا۔ اس کا دم پھولا ہوا تھا۔ نوکر نے کمرے میں اس کا بستر لگا دیا تھا۔ موٹا بستر پر آ کر دھڑام سے گر پڑا اور اس نے بڑے مزے سے اپنی ٹانگیں پھیلا دی۔ نوکر سے بولا، ارے کمبخت، اپنے ساتھ کپڑوں میں کیا لپیٹ کر لایا تھا؟ نوکر نے کپڑے میں ماریا کے لیے روٹی اور اچار لایا تھا جو اس نے چارپائی پر باہر رکھ دیا تھا اور جسے ماریا نے اٹھا بھی لیا تھا۔ ماریا کے ہاتھ میں جاتے ہی روٹی کپڑے سمیت غائب ہو گئی تھی۔ ماریا بڑے مزے سے باہر صحن میں ایک بیٹھی روٹی کھا رہی تھی۔ نوکر نے کہا، حضور، میں تو کچھ بھی نہیں اوپر لایا۔ ارے کمبخت، میں نے خود تمہارے ہاتھ میں ایک رومال دیکھا تھا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ سرکار دیکھ لیجئے، میرے ہاتھ خالی ہیں۔ رام ہو، تم نے باہر چارپائی پر کیا رکھا تھا؟ حضور، بے شک دیکھ لیں، سامنے چارپائی خالی پڑی ہے۔ موٹے مالک نے باہر صحن میں دیکھا تو واقعی چارپائی خالی پڑی تھی۔ نوکر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ غیبی عورت نے روٹی اٹھا لی تھی۔ موٹے مالک نے سر کھجاتے ہوئے کہا، کمال ہے، میرا دماغ تو نہیں چکر آ گیا؟ پھر اس نے نوکر سے کہا، میرا سر دباؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نوکر موٹے کا سر دبانے لگا۔ سر دبواتے دبواتے وہ سو گیا۔ نوکر اٹھ کر نیچے آ گیا اور جلے ہوئے کمرے سے سامان نکال کر ایک طرف رکھنے لگا۔ ماریا کھانا کھانے کے بعد حویلی میں جا کر امبر اور ناگ کو اطلاع دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے بارے میں غم نہ کھائیں۔ موٹا مالک اوپر والے کمرے میں خراٹے لے رہا تھا۔ ماریا چپکے سے مکان کے بڑے دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ گلی میں آ کر وہ گنڈاپ کی حویلی کے پچھلی طرف آ گئی۔ شام ہونے کی وجہ سے گلی میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ حویلی کا پچھلا دروازہ بند تھا۔ ماریا وہاں سے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی کہ امبر یا ناگ میں سے کوئی باہر آئے۔ وہ خود اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس بار وہ بڑی احتیاط برت رہی تھی۔ وہ اپنی اسی حرکت کی وجہ سے گنڈاپ اور سوانگ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی مگر کوئی بھی باہر نہ آیا۔ جب وہ انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئی تو اس نے سوچا کہ اب اسے خود ہی اندر چلے جانا چاہیے۔ کیا خبر کوئی ساری رات اس دروازے سے باہر نہ نکلے۔ ابھی وہ اندر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی والی تھی، دروازہ کھلا اور سوانگ گنڈاپ کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں بڑے خوش تھے اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ خوش وہ اس لیے تھے کہ وہ اپنی طرف سے ماریا کو ہلاک کر بیٹھے تھے۔ ماریا انہیں دیکھ کر ایک طرف ہو گئی۔ دونوں دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ گنڈاپ نے کہا، میرے خیال میں اب ہمیں اپنی سازش پر عمل کر دینا چاہیے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر ہمارے
हमारा भेद खुल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्वांग कहने लगा, मैं खुद यही चाहता हूँ कि हमें जितनी जल्दी हो सके अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने इस गुरीले जासूस से मुलाकात करनी चाहिए जो इस वक्त शाही महल में हरम के बादशाहाने में काम कर रहा है। गंडाब बोला, तुम्हारा मतलब सुवाना से है? सुवाना इस वक्त किस्मती से बल्कि चीन का शाही बादशाह है और वो शाही बादशाहाने में ही रहता है। मैं इसे सुबह ही आदमी भिजवा कर बुलाता हूँ, इससे सारी बात तय कर लेनी चाहिए। इस वक्त शाही महल में बस वही एक हमारा जासूस रह गया है। सवांग ने कहा, इसका मतलब ये है कि अगर सुवाना ने भी वली अहद को कत्ल न किया, हमारी मदद न कर सका, तो फिर सवाए इसके हमारे लिए और कोई चारा न होगा। किसी न किसी तरह से महल में घुस कर वली अहद को कत्ल कर दें और अपने आप को गिरफ्तार करवा कर खुद ही अज़ियतनाक मौत मर जाएं, क्योंकि हम सरदार को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सके। इसमें हमारी ही बदनामी होगी। गंडाब बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल मुनासिब है सवांग, मगर सवाल ये है कि हम अपने इन दो जासूसों अंबर और नाग से क्या काम ले सकते हैं। सवांग बोला, ये तो सुवाना से बात करने के बाद ही मालूम हो सकेगा। हो सकता है वो कहे कि इसे किसी मदद की जरूरत ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो इन दोनों को कोई काम बता दे। गंडाब कहने लगा, तो फिर तय हो गया कि सुबह सुवाना को शाही महल से बुला लिया जाए। सवांग बोला, हर हालत में अच्छा, अब जरा बाजार का एक चक्कर लगाकर अभी आता हूँ। ये कहकर सवांग चला गया और गंडाब ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इन दोनों की गुफ्तगू का मारिया को ये फायदा हुआ, इनकी आइंदा चाल का इससे पता चल गया। इसे मालूम हो गया कि वो लोग आइंदा क्या करने वाले हैं। नुकसान सिर्फ यही हुआ कि वो अंदर हवेली में जाकर नाग और अंबर से न मिल सकी और फिर गली में खड़ी खड़ी रह गई। वैसी वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहती थी कि ख्वाम स्वांग वगैरह को इसके जिंदा होने के बारे में शक जाए। चनाचे वो अंबर और नाग से मिले बगैर वापस मोटे के घर की तरफ आ गई। रात हो गई थी और मोटे मालिक ने घर का बड़ा दरवाजा अंदर से बंद करवा लिया था। मारिया अजीब मुसीबत में फंस गई थी। इधर जाती तो दरवाजा बंद है, उधर आती तो दरवाजा बंद है। इसे गुस्सा भी बड़ा आया, मगर वो कोई भी गैर जिम्मेदारी और बेहतियाती का काम नहीं करना चाहती थी। अब वो हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही थी। कुछ देर वो गली में अकेली टहलती रही। सामने से इसे एक नौजवान गधे के साथ गली में दाखिल हुआ नजर आया। वो नौजवान आगे आगे था, गधा इसके पीछे पीछे चल रहा था। मारिया को यूं ही दिल लगी सूझी। वो नौजवान आगे निकल गया तो मारिया ने इसके गधे का मुंह दूसरी तरफ कर दिया। नौजवान ने आगे जाकर देखा गधा पीछे की तरफ जा रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, दौड़कर गधे को पकड़ा और कान खींचकर साथ साथ चलने लगा। फिर मारिया ने गधे की दुम पकड़कर जोर से खींची। गधे ने जोर से दलकती जाड़ी। नौजवान ने गधे को 2-3 डंडे मारे और वहाँ से चल दिया। मारिया बहुत हंसी। फिर मोटे मालिक का दरवाजा खुला और नौकर कटोरा लेकर बाहर निकल आया। मारिया बड़ी खुश हुई। वो दरवाजा बंद कर ही रहा था कि मारिया ने करीब जाकर कहा, मैं आ गई हूँ। अच्छा किया कि तुमने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर जा रही हूँ और ऊपर वाली मंजिल में कोने के तहत पर सोऊंगी। हाँ, मुझे खाना दे जाना। नौकर ने सर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा देवी जी, मैं खाना लेकर आ जाऊंगा। नौकर बाजार चला गया और मारिया दरवाजे में से होकर मकान के अंदर आ गई। वो सीधी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर जाकर इसने कमरे के बाहर कोने में तख्त पोश पर कंबल बिछाया और दूसरा कंबल ऊपर लेकर लेट गई और नौकर का इंतजार करने लगी। मोटा सामने वाले कमरे में कलीन पर गाव तकिए लगाए बैठा कोई साज बजा रहा था और दिल बहला रहा था। वो इस कदर भोंडे अंदाज में साज बजा रहा था कि मारिया के कानों में दर्द होने लगा। इसका ख्याल था कि वो साज बजाते बजाते थक कर बंद कर देगा, मगर वो ऐसा ढीठ था कि अपना बेसुरा साज बजाए जा रहा था। मारिया ने कानों पर हाथ रख लिए। जब हाथ छोड़े तो वो फिर से साज बजा रहा था। इसने सोचा कि अंदर जाकर इस साज को तोड़ फोड़ देना चाहिए, मगर फिर इसे ख्याल आया कमबख्त समझ जाएगा कि मारिया जिंदा है। वो बेबस होकर लेटी रही। में नौकर दबे पांव छत पर आया। इसके हाथ में रोटी और फल थे। इसने चुपके ये चीजें कोने वाले तख्त पोश पर आकर रख दी और आहिस्ता से कहा, देवी जी खाना हाजिर है। चुपके से वापस हो गया। इसके पाँव में कोई शय लग कर दूर जा गिरी। इसकी आवाज सुनकर मोटे मालिक ने साज बजाना बंद कर दिया और आवाज दी, कौन है बाहर? नौकर ने कहा, मैं हूँ हुजूर, आपका नौकर। हुजूर, आपके लिए जैतून का तेल लेने गया था। हाँ है, वो नीचे रख दिया है हुजूर। एक कमबख्त ऊपर लाकर मेरे सर की मालिश कर। नीचे किस लिए रखा हो? भी लाया सरकार। नौकर जैतून का तेल लाने नीचे चला गया। मारिया खाना खा रही थी। मोटे ने दोबारा साज बजाना शुरू कर दिया। मारिया का दिमाग चकराने लगा। कमबख्त बेहद ढूंढा सा साज बजा रहा था, मगर वो कुछ नहीं करना चाहती थी। साज सुनने पर मजबूर थी। नौकर जैतून का तेल लेकर आ गया। उसने मोटे के सर की मालिश शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि मालिश करवाते हुए इसने साज बजाना बंद कर दिया। मालिश करवाते करवाते इसे नींद आ गई और वो सो गया। नौकर इसे सोता छोड़कर नीचे जाकर खुद भी सो गया। थोड़ी देर बाद मारिया को भी नींद आ गई। आधी रात का वक्त हो गया। शोर सुनकर मारिया की आंख खुल गई। क्या देखती है कि मोटा कमरे से बाहर निकला हुआ है, नीचे नौकर को आवाजें दे रहा है।
है। अरे उल्लू की दुम भाग कर ऊपर आ, हाँ मर गया है। और भागता हुआ ऊपर आया, क्या हुक्म है हजूर? अबे हजूर के बच्चे, मुझे अंदर गर्मी लग रही है, मेरा बिस्तर बाहर तख्तपोश पर लगा दे। तख्तपोश का नाम सुनकर मारिया जल्दी से उठ बैठी। बड़ी अच्छी बात हुई थी कि मारिया की आंख खुल गई, वरना मोटा तख्तपोश पर खुद ही बिस्तर लगाने लगता तो बांडा फूट ही जाता। मारिया ने अपने कंबल उठाकर दीवार पर रख दिया और एक तरफ होकर खड़ी होगी। वो दिल ही दिल में मोटे को बुरा बुला के कह रही थी। मीने ने इसकी नींद हराब कर दी थी। नौकर बिस्तर लेकर तख्त पर आया। उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मारिया वहाँ नहीं है। उसने जल्दी जल्दी बिस्तर लगा दिया और मालिक से कहा, बिस्तर लगा दिया है हजूर, आराम करें। मोटा मालिक तख्तपोश पर लेट गया, नौकर नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद मोटा मालिक चांदनी रात में बाहर खर्राटे ले रहा था। मारिया इसके कमरे में चली गई और इसके बिस्तर पर जाकर लेट गई। कमबख्त का बिस्तर बड़ा आरामदेह था। मारिया को नींद आने लगी। इसने सोचा अगर इसे नींद आ गई और कमबख्त मोटा बाहर से उठकर अचानक अंदर अपने बिस्तर पर आ गया, बड़ा बुरा हो गया, इसलिए इसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। वो जल्दी से मोटे के पलंग पर से उठकर अपने में कलीन पर लेट गई। वो जिंदगी में पहली बार अपने आप को बस महसूस कर रही थी। अगर चाहती तो मोटे को तिगनी का नाच नचा सकती, इसे छत पर से नीचे फेंक सकती थी, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। चाहती थी कि मोटा मालिक स्वांग और गंडाब इसी ख्याल में रहे कि गैबी औरत मर चुकी है। वो इन पर अपना जिंदा होने का राज नहीं खोलना चाहती। मारिया की एक बार फिर आंख लग गई। इसकी जाग खुली तो क्या देखी है कि मोटा कमरे के अंदर आकर कोने में किसी शय को तलाश कर रहा है। वो जल्दी से बिस्तर पर से उठकर हट गई। इसके उठने से खड़ हुई तो मोटे ने चौंक कर बिस्तर की तरफ देखा। कुछ देर बुत बना खड़ा रहा, जैसे इसे शक गया हो कमरे में जरूर कोई गैबी शख्स मौजूद है। मारिया को फिक्र लग गई कि कहीं मोटे को उसकी मौजूदगी का पता ना चल गया हो। फिर मोटे ने सर को झटक दिया, यानी इसका शक अपने आप दूर हो गया था। इतने में नौकर ऊपर आ गया। इसने नौकर से कहा, अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, गैबी चिड़ै जल गई थी ना? नौकर ने हाँ करते हुए कहा, बिल्कुल जल गई थी हुजूर, इतनी आग में तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकी। तो मैं भी कह रहा था। अच्छा भाग के नीचे जाओ और मेरा नाश्ता लगा दे। उनके कबाब बनाए हैं, सरकार बनाए हैं। शाबाश, अभी नीचे आकर नाश्ता करता हूँ। नौकर के साथ मारिया अभी नीचे ही उतर आई। चिहाने में जाकर इसने नाश्ता किया और फिर बाहर गली में आ गई। सबसे पहले इसने मकान के बाहर जाकर अपने घोड़े को देखा। घोड़ा वहाँ पर नहीं था और उसे खोल कर ले जा चुका था। इसे यही उम्मीद थी। उसने सोचा बात नहीं, वो कोई दूसरा घोड़ा ले लेगी। गलियों में दिन चढ़ आने की वजह से बड़ी रौनक हो गई थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल गई थी और खरीदो फरोख्त हो रही थी। वो वहाँ से सीधी डाब की हवेली वाली गली में आ गई। इसने देखा हवेली का बड़ा दरवाजा थोड़ा सा खुला था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और दरवाजे में से अंदर जाकर देखा। ड्योढ़ी में हल्की हल्की रोशनी थी और एक बड़ा सा तख्त बिछा था, जिस पर एक बूढ़ा चौकीदार आराम से बैठा तरबूज खा रहा था। मारिया ने आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाजे का एक पट इतना खोल दिया कि वो इसमें से गुजर सकती थी। अभी वो दरवाजा खोलकर अंदर गई ही थी कि चौकीदार ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अरे कमबख्त, ये हवा फिर चलने लगी। और इसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त तक मारिया ड्योढ़ी में आ चुकी थी। इसे अंबर और नाग की तलाश थी। वो ड्योढ़ी में से निकलकर एक सेहन में आ गई, जिसके साथ साथ नीम दायरे की शक्ल में कोठरियां बनी हुई थी। एक कोठरी में से बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैंने सवाना को शाही महल से बुलवा भेजा है, वो आ रहा होगा, यहाँ इसके साथ सारी बात हो जाएगी। स्वांग कहने लगा, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। गंडाब बोला, बस आ ही रहा होगा। गंडाब ने उठकर दरवाजा खोल दिया। मारिया चुपके से स्टून के साथ लग कर खड़ी होगी। तो हमें दरवाजा खुला रखना चाहिए। वो गैबी चुड़ैल जल बुनकर राख हो चुकी है। इसका डर भला इसे क्या खबर थी कि वो गैबी चुड़ैल इससे थोड़े ही फासले पर सतून के साथ लगी खड़ी थी। अंबर और नाग को एक बार फिर मारिया की मौत का सदमा हुआ। मारिया ने देखा कि वो दोनों कोठरी के अंदर कलीन पर बैठे थे। इतने में बाहर ड्योढ़ी से एक गिना सा गंजा आदमी अंदर आया। गंडाब ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। सवाना, मैं किसी ने देखा तो नहीं? सवाना ने मकारी से हंसकर कहा, अल्लाह मुझे कोई देख सकता, इतनी होशियारी से आया हूँ, क्या मजाल किसी मुझ पर नजर पड़ गई हो। गंडाब बोला, अंदर आ जाओ। गंडाब इसे लेकर अंदर चला गया। मारिया बाहर की बाहर रह गई। असल में वो अंदर जा सकती, मगर वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। तो बाहर ही खड़ी इन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करते ही रात बातों से इतना पता चल गया था। अंबर और नाग घर पर ही रहेंगे। इधर आते ही स्वांग ने दरवाजा बंद कर लिया और सवाना से, अच्छा ये बताओ सवाना के शाही महल के क्या हालात हैं? सवाना ने कहा, पहली बात तो ये कौन लोग हैं? गंडाब ने अंबर और नाग का तारफ करवाया। ये अंबर और नाग हैं। दार ने मंगोलिया से इन्हें खास तौर पर हमारी मदद के लिए यहाँ भिजवाया है। सवाना बोला, ओ अच्छा, चलो देखते हैं अब ये क्या कर सकते हैं। तुम महल के हालात के बारे में बताओ, वहाँ के अब हालात कैसे हैं? सवाना बोला कि महल के हालात बहुत खराब होते हैं। हाँ, बहुत सख्त है हर चीज पर। शहजादे को कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है। हाँ, कोई भी शहजादे तक नहीं जा सकता। चीजें भी मलका की ख्वाबगाह में दाखिल नहीं हो सकती। कमरे में शहजादा होता है, इसके बाहर बड़ा सख्त पहरा होता है। कोई चिड़िया भी अंदर जाकर पर नहीं मार सकती। मलका हर वक्त शहजादे को अपनी आंखों के सामने रखती है।
اب تو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ سوانا بولا، ورشا اور زنگ کے بیوقوفیوں کی وجہ سے وہاں حالات خراب ہو گئے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ شہزادے کو ایک دم سے ختم کر دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی سازش کو لمبا کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہاں پرندہ بھی دم نہیں مار سکتا۔ سوانگ نے پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ دار تو بے حد غصے میں ہے۔ ہم گوریلوں سے ابھی تک اتنا سا کام نہیں ہو سکا شہزادے کی زندگی کا خاتمہ کر سکیں۔ کئی گوریلے ہلاک ہو چکے ہیں، کئی گوریلوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی، مگر شہزادہ ابھی تک زندہ ہے، اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکا۔ سردار نے حکم دیا ہے کہ چاند رات سے پہلے شہزادہ ولیعہد کو ختم کر دیا جائے، نہیں تو سبوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی۔ سوانا کہنے لگا، سردار نے بجا فرمایا ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ سوانگ نے کہا، تم ہی کوئی راستہ بتاؤ، ہم نے صرف اسی لیے بلایا ہے کہ تم پرانے تجربہ کار گوریلے ہو، تمہیں ضرور کوئی ترکیب بتاؤ گے جس سے ہم مہم میں کامیاب ہو سکے۔ سوانا کہنے لگا، میرے ذہن میں تو صرف یہی ایک ترکیب ہے۔ گنڈاپ نے بےتاب ہو کر پوچھا، کون سی؟ یہی کہ تم دونوں کسی طرح بھیس بدل کر میرے پاس شاہی محل پہنچ جاؤ۔ کھانے میں شہزادے کو زہر بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا دودھ ملکہ خود بناتی ہے، اور کھانا خود میں کھا کر بھجواتا ہوں۔ یہ ہر کھانا زبردستی کھلایا جاتا ہے، تاکہ اگر میں نے زہر ڈالا ہو تو پہلے میں ہلاک ہو جاؤں۔ شاہی محل کی فضا ایسی ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے پر اور بیٹا باپ پر شک کرنے لگا ہے، کوئی کسی کا اعتبار نہیں کرتا۔ گنڈاپ بولا، تم کوئی ترکیب بتانے لگے تھے؟ ہاں، سوانا بولا، ترکیب کی خاص نہیں، بڑی معمولی ترکیب ہے، مگر ذرا بہادری سے کام لینا پڑے گا۔ آدھی رات کو تم لوگ خاتون کا کیا لباس پہن کر کسی طرح شاہی محل میں آ جاؤ اور ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر شہزادے کو قتل کر دو۔ سوانگ نے کہا، خوابگاہ کے باہر تو سپاہیوں کا پہرا ہوتا ہے۔ سوانا نے کہا، ان لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طرح قابو کر لیں گے۔ سوانگ نے پوچھا، کیا ہم محل کے دروازے سے داخل ہوں گے؟ سوانا بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم لوگ آج آدھی رات کو شاہی محل کے پیچھے برج والی دیوار کو کمند مار کر دور کر کے اوپر آ جانا، وہاں سے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ بہت اچھا۔ گنڈاپ نے پوچھا، کیا ہم چاروں وہاں آئیں؟ سوانا نے کہا، تم چاروں کو ہی آنا ہوگا، جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنی ہی جلدی سپاہیوں کو ایک ایک کر کے قابو کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آج رات تم ہمارا انتظار کرنا۔ سوانا بولا، ابھی برج والی دیوار پر یاد رکھنا، وہاں آم کا ایک بہت بڑا درخت ہے، میں اس دیوار کے اوپر کمند لیے کھڑا رہوں گا، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ سوانا نے کہا، پھر اب میں جاتا ہوں۔ بہت اچھا۔ سوانا چلا گیا۔ گنڈاپ نے دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ ماریا سکون کے ساتھ اسی طرح کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گنڈاپ اور سوانگ بھی کمرے میں نکل کر حویلی کی ڈیوڑی میں آ گئے اور چوکیدار سے کوئی پٹری کھلوا کر اندر چلے گئے۔ ماریا نے یہ موقع غنیمت جانا اور لپک کر اندر چلی گئی۔ ناگ اور امبر سر جوڑے پریشان اداس بیٹھے تھے۔ ماریا نے جاتے ہی کہا، امبر بھائی سلام۔ ماریا کی آواز سنتے ہی امبر اور ناگ کی خوشی سے باچیں کھل گئی، وہ بے حد خوش ہوئے۔ ناگ بولا، ماریا بہن، خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو، مگر یہ بتاؤ کہ تم زندہ کیسے رہیں؟ اس بدبخت نے تو سارے کمرے میں آگ لگا دی تھی۔ ماریا نے کہا، خدا نے مجھے بچانا تھا تو بچا لیا، موٹے کے نوکر نے مجھے آ کر کمرے میں سے باہر نکال دیا، نہیں تو میں اندر ہی جل بن کر راکھ ہو چکی ہوتی۔ ناگ نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے پھر تمہاری آواز سنی، ہم تو بے حد افسوس کر چکے تھے۔ ماریا نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اب سازش کیا تیار ہو رہی ہے؟ امبر نے گنڈاپ اور سوانا کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ ساری کی ساری بیان کر دی۔ ماریا بولی، اس کا مطلب یہ ہے مجھے ابھی جا کر ملکہ کو خبردار کر دینا ہوگا۔ ہاں ماریا بہن، یہ کام تم ہی کر سکتی ہو، فوراً جاؤ اور ملکہ اور بادشاہ کو جا کر خبردار کر دو کہ ولیعہد شہزادے کی زندگی سخت خطرے میں ہے، اس کے گرد پہرا سخت کر دیا جائے۔ میں ابھی جاتی ہوں، تم لوگوں کو میں رات کو یہاں پھر ملوں گی۔ امبر نے کہا، ہو سکتا ہے ہماری تمہاری ملاقات شاہی محل میں ہی ہو جائے، کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے، بہتر ہے۔ اب باہر سے گنڈاپ وغیرہ کی آوازیں سنائی دی۔ ناگ نے کہا، وہ لوگ آ رہے ہیں، تم جلدی سے باہر نکل جاؤ۔ گنڈاپ اور سوانگ کوٹری میں آ گئے، انہوں نے سیاہ کپڑے اٹھا رکھے تھے، جنہیں پہن کر وہ شاہی محل میں آدھی رات کو جانا چاہتے تھے۔ ماریا کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس کا کندھا دروازے سے ٹکرا گیا، دروازہ زور سے بج اٹھا۔ گنڈاپ نے چونک کر دیکھا، یہ دروازہ کس نے ہلایا؟ سوانگ نے حیرانی سے پوچھا، کون ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ غیبی چڑیل پھر تو نہیں آ گئی؟ برناگ، کیا وہ اندر آئی تھی؟ لوگوں نے محسوس کیا اسے؟ ناگ نے کہا، ہرگز نہیں استاد، ہم نے تو یہاں کسی کو بھی محسوس نہیں کیا۔ یہاں اکیلے بیٹھے ہو؟ سوانگ، اگر وہ کم بخت بچ گئی ہے اور زندہ ہے تو ہم پر بڑی بھاری مصیبت نازل ہو سکتی۔ سوانگ نے کہا، لیکن بھائی گنڈاپ نے ہماری سازش کی باتیں تو سنی ہی نہیں، اسے کیا معلوم کہ ہم کون سی چال چل رہے ہیں؟ امبر کہنے لگا، سوانگ ٹھیک کہتا ہے، غیبی چڑیل اگر زندہ بھی ہوئی، اسے ہمارے منصوبے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ بولا، ارے کم بختو، وہ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھینک سکتی ہے، خدا سے دعا کرو کہ وہ زندہ نہ ہو۔ بھائی وہ مر چکی ہے، فکر نہ کرو، یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوانگ کی اس بات پر گنڈاپ کی توجہ سیاہ کپڑوں کی طرف
गई। ने कहा, स्याह कपड़े पहनकर हमें आधी रात को अंधेरे में महल के अंदर दाखिल होना है। ये कपड़े हमें घर से निकलते वक्त पहनने होंगे। मारिया हवेली से बाहर गली में आ गई। अब वो शाही महल जाकर मलका चीन को खबरदार करना चाहती थी कि आज रात इसके शहजादे को कत्ल करने की साजिश बनाई जा रही है। महल वहाँ से काफी फासले पर था। इसके लिए जरूरी था कि मारिया किसी शय पर सवार होकर जाए। घोड़ा इसके पास नहीं था। वहाँ किसी जगह खुला घोड़ा नजर भी नहीं आ रहा था। हर कोई घोड़े पर सवार चला जा रहा था। मारिया बाजार में तेज तेज चल रही थी। अचानक इसे एक घोड़ा गाड़ी नजर आई। वो एक जगह खड़ी थी। इसका मालिक शायद अंदर कोई शय खरीदने गया हुआ था। मारिया ने सोचा, क्यों ना वो इस घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर शाही महल को चल दे। वो आगे आ गई और घोड़ा गाड़ी के करीब आकर खड़ी हो गई। वो गाड़ी बड़ी उम्दा और शानदार थी और मजबूत लोहे से बनी हुई थी। आगे दो बड़े ही सेहतमंद और तवाना घोड़े जुटे हुए थे। साइस भी मालिक के साथ अंदर गया हुआ था। मारिया ने कुछ सोचने की बजाय छलांग लगा दी और गाड़ी पर सवार होगी। इसके गाड़ी पर सवार होते ही गाड़ी मामा घोड़े के गायब हो गई। घोड़ों ने अगली टांगे ऊपर उठा ली। वो जोर से हिनहनाए और बदक कर आगे को दौड़ पड़े। मारिया डर कर एक तरफ को सिमट गई। लोग बड़े हैरान थे कि घोड़ों के भागने की आवाजें आ रही हैं, मगर घोड़े कहीं दिखाई नहीं देते। मारिया ने बागे खींच खींच कर बेहद कोशिश की कि घोड़ों को खड़ा करे, मगर घोड़े तो वहशियों की तरह भागे चले जा रहे थे। मारिया एक नई मुसीबत में फंस गई थी। इससे तो कहीं बेहतर ये था कि वो पैदल ही चलकर महल पहुंच जाती। घोड़े पागलों की तरह भागे चले जा रहे थे। अब वो शहर से बाहर निकल आए थे और मैदानी इलाका शुरू हो गया था। मारिया ने सोचा कि वो छलांग लगा दे, मगर ऐसा करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। घोड़ा गाड़ी बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। जमीन पथरीली थी। अगर मारिया छलांग लगा देती तो इसका सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता, बल्कि मुमकिन था वो मर भी जाती। इसकी हड्डी पसली एक हो जाती। मारिया का दिमाग चक्कर खाने लगा कि वो क्या करे। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बागों को बार बार खींचकर घोड़ों को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, मगर घोड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। अब शहर काफी पीछे रह गया था। मैदानी इलाका भी खत्म हो गया था। घोड़े पथरीली सड़क पर पहाड़ों की तरफ भागे चले जा रहे थे। अब पहाड़ी टीले शुरू हो गए। ये टीले दूर तक चले गए थे। सड़क इनमें से घूमकर फिर टीलों की दूसरी तरफ निकल गई। टीलों से बाहर आकर घोड़ा गाड़ी सामने आई तो दरिया का पुल आ गया। मारिया का कलेजा कांप गया। अगर घोड़ा गाड़ी पुल पर से गिर पड़ी तो क्या होगा। ये पुल पत्थरों से बनाया गया था। घोड़े वहशियों की तरह दौड़ते हुए पुल पर चढ़ गए। पुल अबूर करते हुए गाड़ी का एक पहिया पुल की दीवार से टकरा गया और गाड़ी उल्टकर घोड़ों समेत दरिया में जा गिरी। दरिया तेज रफ्तार था। घोड़े गाड़ी को लेकर दरिया में डूब गए। झटके से मारिया दूर जा गिरी। वो तेज और ठंडे पानी में तैरने लगी। सर्दी से इसके दांत बच रहे थे। दरिया में गिरने के सदमे से वो बेहोश होते होते रह गई। अब मुसीबत इसके सर पर आन पड़ी थी और वो इसका जवाहमती से और बहादुरी से मुकाबला करना चाहती थी। दरिया की लहरें इसे बहाए लिए जा रही थी। दरिया आगे जाकर पहाड़ों की तरफ घूम गया। ये दरिया इतना चौड़ा नहीं था, मगर पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि मारिया एक तिनके की तरह बहे चली जा रही थी। दरिया पहाड़ों में से निकलकर एक दरे में आ गया। यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ खड़े थे और बीच में दरिया बहता चला जा रहा था। यहाँ आकर पानी का बहाव कुछ हल्का हुआ था। मारिया के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। फिर भी वो किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। इत्तेफाक से इसका हाथ एक पत्थर पर पड़ गया। वो पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई। यहाँ से वो खिसकती खिसकती इस बड़े पत्थर पर चली गई जो किनारे के करीब ही दरिया में पड़ा हुआ था। इस पत्थर पर से वो किनारे पर कूद गई। किनारे पर आते ही वो बेसुध होकर जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। काफी देर इसी तरह पड़ी रहने के बाद वो उठी और धूप में अपने कपड़े सुखाने लगी। कपड़े सूख गए तो वो उठकर एक तरफ को चल पड़ी। इसे कुछ पता नहीं था कि वो कहां से कहां आन पहुंची है। इतना मालूम था कि वो शहर से सैकड़ों मील दूर निकल आई है। दरिया चूंकि पहाड़ी था, इसलिए इसने मारिया को चक्कर देकर मील हा मील आगे लाकर फेंक दिया था। कमजोरी और भूख के मारे मारिया का बुरा हाल हो रहा था। इसे सर्दी भी बहुत लग रही थी। वो चाहती थी कि गर्म कहवा पीकर धूप में लेट जाए, क्योंकि इस तरह इसकी बीमार हो जाने का अंदेशा था। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। इसे एक झोपड़ी दिखाई दी तो इसकी जान में जान आई। वो इस झोपड़ी की तरफ चलने लगी। ये झोपड़ी एक जगह चट्टान के पास बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर कोई भी नहीं था। मारिया झोपड़ी में दाखिल हो गई। अंदर भी कोई नहीं था। चूल्हे पर आग जल रही थी और पानी गर्म हो रहा था। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया और चूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई। एक जगह मिट्टी की प्याली में खुश्क कहवा पड़ा था।
کہا۔ ماریا نے جلدی سے ایک پیالہ قہوہ بنا کر پیا اور زمین پر بچھے ہوئے خشک گھاس کو بستر بنا کر لیٹ گئی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، اسے نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر کسی نے گدھے کو مارا تو وہ زور زور سے رینگنے لگا۔ ماریا زمین پر سے اٹھ کر پرے ہو گئی۔ ایک لکڑہارا بوڑھا لکڑیوں کا گٹھا گدھے پر سے اتار رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ کمبخت، تو پھر ضد کرنے لگا ہے؟ اچھا ٹھہر جا، آج میں تمہیں حلال کر کے ہی دم لوں گا۔ تو نے پھر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لکڑہارے نے لکڑیاں لا کر اندر رکھی اور چولہے کے پاس آ کر حیرانی سے پیالے کو دیکھ کر خود بخود ہی بولا، ہے یہ پیالی میں قہوہ کس نے پیا؟ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ قہوہ کون پی گیا؟ میرا خیال ہے ضرور پہاڑی ڈاکوؤں میں سے کوئی آیا ہوگا۔ کمبختوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں اور یہ ڈاکو مجھ سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ ماریا دور بیٹھی بوڑھے لکڑہارے کے باتیں بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ بوڑھا اپنے لیے قہوہ تیار کرنے لگا۔ اتنے میں باہر شور سا ہوا اور دو گھڑ سوار جھونپڑی کے باہر آ کر رک گئے۔ انہوں نے بوڑھے کو باہر بلایا، خود گھوڑوں سے اتر پڑے۔ بوڑھے نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، جناب کیا حکم ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں پہاڑی ڈاکو ہیں۔ ایک ڈاکو نے گرج کر کہا، او بڈھے، ہم ڈاکو ہیں، ہم ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، جلدی سے اندر جو کچھ بھی کھانے کو ہے باہر لے آؤ۔ بوڑھا بولا، حضور میرے پاس تو اس وقت سوائے قہوے کی ایک پیالی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ڈاکو بولا، بکتے ہو، جلدی سے اندر جو کچھ بھی ہے باہر لے آ۔ بوڑھے نے کہا، سرکار آپ خود چل کر دیکھ لے۔ چلو۔ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سے اترے۔ انہوں نے اندر آ کر جھونپڑی کی ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جب کھانے کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بوڑھے کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچارہ بوڑھا چیخے مارنے لگا۔ ماریا کو بے حد غصہ آیا کہ یہ کمینے ڈاکو ایک بیچارے بوڑھے کو اس قدر مار رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے زمین پر ایک طرف رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور پوری طاقت سے ایک ڈاکو کے سر پر دے مارا۔ ڈنڈے کے لگتے ہی ڈاکو آواز نکالے بغیر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ڈاکو نے حیرانی سے ارد گرد اور پھر بوڑھے کی طرف دیکھا، تو نے میرے ساتھی کو مار ڈالا، اب تو بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ دوسرے ڈاکو نے خنجر نکال لیا۔ بوڑھا ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور قسم لے لیں، میں نے آپ کے ساتھی کو نہیں مارا، میں بے گناہ ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ ڈنڈا کس نے مارا ہے، میں نے آپ کے ساتھی کو نہیں مارا۔ ڈاکو نے گرج کر کہا، بکواس بند کرو، تم نے نہیں مارا تو پھر کیا یہاں تیرے فرشتوں نے اسے مارا ہے؟ اب تو بھی اپنی موت کے لیے تیار ہو جا۔ جو ہی دوسرا ڈاکو آگے بڑھا، ماریا نے دوسرا ڈنڈا اس کے سر پر بھی دے مارا۔ وہ ڈاکو دیوار کا گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھا لکڑہارا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد تکنے لگا کہ یا خدا، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون ہے جو ان لوگوں کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر رہا ہے؟ ماریا نے سوچا کہ بوڑھے سے باتیں کرنا فضول ہے، اسے گھوڑے کی ضرورت، اور باہر ڈاکو کے دو گھوڑے کھڑے ہیں، کیوں نہ ان میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل پہنچ جائے اور ملکہ کو اس کے شہزادے کی قتل کی سازش سے آگاہ کر دے۔ وہ جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی خدا جانے گھوڑوں کو کیا ہوا کہ ایک دم سے بدل گئے اور زور زور سے اپنے دونوں پاؤں زمین پر مارنے لگے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو ہاتھ نہیں لگنے دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں گھوڑے اپنی اپنی رسیاں تڑوا کر وہاں سے سرپٹ بھاگ گئی۔ ماریا بیچاری ناکامی کے عالم میں گھوڑوں کو تکتی رہ گئی۔ تھوڑی دور جا کر ہی گھوڑے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ماریا پریشان ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ بوڑھا اس دوران میں دونوں ڈاکوؤں کی لاشوں کو گھسیٹ کر جھونپڑے سے باہر لا چکا تھا۔ وہ ایک ایک ڈاکو کو سینے پر کان لگا کر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ دونوں ڈاکو ہلاک ہو چکے تھے۔ بوڑھے نے ایک ڈاکو کی لاش کو گھسیٹا اور پہاڑی پر سے نیچے گہری کھڈ میں گرا دیا۔ پھر اس نے دوسری لاش کو گھسیٹا اور اسے بھی گہری کھڈ میں گرا دیا۔ ماریا چپ چاپ بیٹھی بوڑھے کو یہ کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ بوڑھے سے باتیں کرے مگر اسے شک تھا کہ بوڑھا بھی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ بوڑھے کا گدھا جھونپڑی کے باہر بندھا ہوا تھا مگر ماریا بیچارے لکڑہارے کو اس کے گدھے سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر گزر گئی اور سورج غروب ہونے والا ہی تھا۔ اسے ہر حالت میں رات ہونے سے پہلے پہلے شاہی محل پہنچنا چاہیے تھا مگر اس کے کوئی آثار، کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے شہر کو جانے والی چھوٹی سی پہاڑی پگڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ تھک کر چور ہو گئی۔ ابھی تک اسے شہر کی فصیل نظر نہیں آئی تھی۔ اب وہ دریا کے ساتھ ساتھ واپس شہر جا رہی تھی۔ ابھی شہر سے کافی دور تھی کہ شام ہو گئی، دھوپ ڈل گئی اور ہر طرف شام کی ہلکی ہلکی سیاہی پھیل گئی۔ ماریا کا دل دھڑکنے لگا کہ اب تو وہ کسی صورت بھی رات تک شہر نہیں پہنچ سکے گی، لوگ ضرور شہزادے کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ناگ اور امبر ایسا نہیں ہونے دیں گے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسے ایک جگہ دیے کی روشنی نظر آئی۔ ماریا اس روشنی کی طرف آنے لگی۔ یہ دیا ایک لکڑی کے چھوٹے سے مکان کے باہر جا رہا تھا۔ ماریا نے قریب آ کر دیکھا ایک عورت فرش پر چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہے۔
اس کا خاوند پاس بیٹھا روٹی کھا رہا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر اٹھا اور بولا، میں ساتھ والے گاؤں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ رات تک واپس آ جاؤں، اگر واپس نہ آیا تو صبح ضرور آ جاؤں گا۔ کوٹری کا دروازہ اندر سے بند رکھنا اور خبردار کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ عورت بولی، بہت بہتر۔ خاوند چلا گیا، عورت وہاں اکیلی رہ گئی۔ وہ کسی کام کے لیے اندر گئی تو ماریا نے آگے بڑھ کر چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھا لی اور کھانی شروع کر دی۔ عورت نے واپس آ کر چنگیر کی روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور کمرے میں جا کر دیا جلانے لگی۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ ایک روٹی غائب ہو گئی ہے۔ کمرے کا دیا جلا کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور اندر بستر پر لیٹ گئی۔ ماریا کو اب خیال آیا کہ اسے بھی اندر جا کر سو جانا چاہیے تھا۔ اب وہ رات کہاں جنگل میں ماری ماری پھرے گی، مگر اب وہ لاکھ دروازہ کھٹکاتی، اندر سے کسی نے نہیں کھولنا تھا۔ چاروں ناچار وہ باہر صحن میں ایک طرف پڑ کر لیٹ گئی۔ رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا۔ وہاں 3 پہاڑی ڈاکو آ گئے۔ یہ علاقہ پہاڑی ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ڈاکو رات کو ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ یہ لوگ غریب آدمیوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ ماریا نے گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں سنی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ 3 ہٹے کٹے ڈاکو تلواریں ہاتھوں میں لیے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں اور دروازے ہاتھ مار کر کہہ رہے ہیں، دروازہ کھولو، جو کچھ اندر موجود ہے ہمیں دے دو، ہم ڈاکو ہیں۔ اپنا ڈاکو ہونا وہ اس لیے ظاہر کر دیا کرتے تھے کیونکہ لوگ ڈاکو کا نام سن کر ڈر جایا کرتے تھے اور جلدی سے جو کچھ ہوتا تھا نکال کر سامنے رکھ دیتے تھے۔ عورت کو اس کے مالک نے منع کر دیا تھا، خبردار گھر کا دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ چنانچہ وہ اندر بیٹھی خوف سے کانپتی رہی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ڈاکو نے پھر کہا، دروازہ کھول دو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے، مگر عورت نے پھر بھی دروازہ اندر سے نہ کھولا۔ ایک ڈاکو نے کہا، دروازے کو توڑ دو۔ دوسرے ڈاکو نے دروازے پر تلواریں مارنی شروع کر دی۔ پرانی لکڑی کا دروازہ تھا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اندر سے عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ماریا نے سوچا کہ اس نے اس عورت کے گھر کی روٹی کھائی ہے، اسے ضرور اسے بچانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے پتھر اٹھا کر ایک ڈاکو کے ہاتھ پر زور سے مارا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ ماریا نے تلوار کا ایک وار کر کے اسی ڈاکو کا بازو کاٹ کر پھینک دیا۔ ڈاکو حیران پریشان رہ گیا اور چیخ مار کر ایک طرف کو بھاگ اٹھا۔ دوسرے ڈاکو اسے آوازیں دینے لگے۔ اب ماریا نے تلوار کا دوسرا ہاتھ مار کر ایک اور ڈاکو کے بازو کاٹ دیا۔ ڈاکو میں افراتفری مچ گئی۔ یہ کون غیبی بھوت ہے جو ان کے بازو کاٹتا چلا جا رہا ہے؟ ماریا نے کڑک کر کہا، سنو ڈاکو، اس علاقے کا بھوت ہوں اور عورت بن کر یہاں گھومتا پھرتا ہوں۔ میری بات غور سے سنو، اگر تم نے اس عورت کو ٹوٹے ہوئے دروازے کی قیمت ادا نہ کی تو میں تم سب کا پیچھا کر کے تمہیں قتل کر دوں گا۔ ڈاکو کا تو خوف کے مارے رنگ اڑ گیا۔ اس بھوت دیوتا کے لیے ہمیں بخش دے، ہم اس عورت کو 1000 سونے کے سکے دیے دیتے ہیں۔ ماریا نے کہا، فوراً دے دو۔ ڈاکو سردار نے اشارہ کیا۔ ایک ڈاکو آگے بڑھا اور اس نے 1000 سونے کے سکے کا تھیلا عورت کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے آگے رکھ دیا۔ ماریا بولی، اب تم بھاگ جاؤ یہاں سے اور خبردار پھر اگر اس طرف کا رخ کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگنے لگے تو ماریا نے گرج کر کہا، ایک گھوڑا اسی جگہ چھوڑتے جاؤ۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، بہتر جناب۔ ڈاکو ایک گھوڑا اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس زمانے میں اگر ڈاکے بڑے پڑتے تھے تو ہم لوگ وہم پرست بھی بڑے تھے اور جنوں بوتوں سے اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ اس کا ہر کہا مانتے تھے۔ عورت نے ڈاکو کو وہاں سے بھاگتے دیکھا تو ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر آ گئی۔ زمین پر اشرفیوں کی تھیلی پڑی تھی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ ڈاکو اشرفیوں کی تھیلی وہاں پھینک کر کیسے بھاگ گئے۔ ماریا نے بڑی پرسکون آواز میں اس عورت سے کہا، میری بہن، بھوت نہیں ہوں، میں ایک نیک روح ہوں، اتفاق سے ادھر سے گزر رہی تھی، تمہیں مصیبت میں دیکھا تو تمہاری مدد کو آ گئی۔ ڈاکو تمہارا دروازہ توڑ رہے تھے، میں نے ان سے یہ اشرفیاں رکھوا لی، انہیں لے لو اور جب تمہارا خاوند آئے تو اسے کہنا کہ نیا دروازہ لگوا لے۔ عورت نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اے نیک روح، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تو نے میری عزت بچائی، میری جان بچائی، میں تمہارا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کروں گی۔ ماریا نے کہا، کوئی بات نہیں بہن، انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ عورت نے کہا، کیا تم آسمانوں پر رہتی ہو؟ ماریا بولی، ہاں بہن، میں آسمانوں پر رہتی ہوں۔ عورت نے کہا، اے نیک روح، میرے خاوند کا کاروبار خراب ہے، ہم لوگ غریب ہیں، کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارا کاروبار چل نکلے؟ ماریا نے کہا، ایک بہن، اس تھیلے کو کھولو، اس میں اتنی اشرفیاں ہیں کہ تمہارا خاوند اس سے اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتا ہے۔ عورت نے تھیلا کھولا تو حیران رہ گئی، وہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر اس عورت کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چلنے ہی والی تھی۔ اسے خیال آیا رات کو کہاں در بدر پھرے گی، چنانچہ وہ عورت کی اجازت لے کر اسی مکان میں ایک طرف لیٹ گئی۔ ادھر جب آدھی رات ہوئی، قتل کی سازش کا وقت آ گیا۔ گنڈاب کی حویلی میں برناگ اور سوانگ وغیرہ نے کالے کپڑے پہنے وہ ایک ایک کر کے حویلی سے باہر نکلے اور شہر کی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے
میدان میں آگے جہاں گھوڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات بڑی اندھیری تھی، ہر طرف خاموشی تھی، دور سے کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ جاتی۔ گھوڑوں کو قدم قدم چلاتے شاہی محل کے حصے کی طرف آگے جہاں ملکہ رہتی تھی۔ یہ حصہ محل کے مغربی جانب تھا اور اس کے پہلو میں گول دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ یہاں سے وہ پچھواڑے والی دیوار کی طرف آگے یہاں پر ایک جگہ آم کے درخت کے گھنے جھنڈ تھے۔ ڈاب نے سرگوشی میں ناک سے کہا، یہی وہ جگہ ہے۔ وہ سارے کے سارے درختوں کے نیچے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور اوپر محل کی عقبی دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ اس دیوار پر سے سوانا نے کمند کو نیچے پھینکنا تھا۔ اس کے گزرنے کے بعد سوانگ نے بے چین ہو کر کہا، کہیں وہ سو تو نہیں گیا گنجے کا بیٹا؟ گنڈاپ نے کہا، اگر وہ سو گیا ہے پھر میں ابھی جا کر سب سے پہلے اسے قتل کروں گا۔ کمبخت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دیوار کے اوپر سوانا کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ آ گیا ہے؟ سوانگ نے پوچھا، کیا رسا نیچے پھینک رہا ہے؟ گنڈاپ بولا، ہاں اس نے رسا نیچے لٹکا دیا ہے۔ سوانا نے اوپر سے رسا نیچے لٹکا دیا۔ گنڈاپ نے آگے بڑھ کر رسے کو تھاما اور دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اوپر جا کر وہ دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ سوانگ نے رسے کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ سوانگ کے جانے کے بعد امبر اور ناگ اکیلے رہ گئے۔ انہیں یہ موقع بڑی مشکل سے ملا تھا۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی اب کیا کرنا ہے؟ امبر نے کہا، آہستہ بولو، نازک وقت آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری اور چالاکی کی ضرورت ہے۔ تمہیں اوپر جا کر ہم سے الگ ہو جانا ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے، جب یہ لوگ شہزادے کے کمرے میں داخل ہونے لگے انہیں وہیں ڈس کر بے ہوش کر دینا۔ ناگ نے پوچھا، اور تم کہاں ہوگے؟ کیا ہم ملکہ کو جا کر خبردار نہ کریں؟ امبر نے کہا، اس کے لیے اب وقت باقی نہیں رہا۔ اگر تم ابھی اس چلے گئے تو شک کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج انہیں مروا دیا جائے۔ انہیں بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ امبر بولا، نہیں، میں انہیں زندہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے؟ ناگ نے کہا، میرے لیے بے ہوش کرنا مشکل ہوگا کیونکہ میرا زہر ان دنوں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے اگر انہیں ایک بار ڈس دیا تو وہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، میں انہیں زندہ پکڑ کر ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگانا چاہتا ہوں تاکہ ملک چین کے امن پسند عوام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے چھٹکارا مل جائے۔ اوپر سے سوانگ نے آواز دی، کیا کر رہے ہو؟ اوپر کیوں نہیں آتے؟ آ رہے ہیں۔ امبر اور ناگ بھی رسے کے ذریعے شاہی محل کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ میرے میں سوانا انہیں ایک بارہ دری کے اندر لے گیا جہاں سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیاں اندھیری اور ویران تھی۔ سوانا گنجا آگے آگے جا رہا تھا، اس کے پیچھے گنڈاپ اور سوانگ تھے اور ان کے پیچھے امبر اور ناگ چل رہے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ انہیں چھوٹی سی کوٹری میں لے گیا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ سوانا نے چراغ روشن کیا۔ سب کے پاس تلواریں اور خنجر تھے۔ سوانا بولا، یہاں سے آگے چل کر وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں قدم قدم پر سپاہی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہیں۔ تم لوگوں کو ایک ایک سپاہی سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہاں سے نکل کر ایک لمبی راہداری میں سے گزرنے کے بعد ملکہ کی خوابگاہ کا دروازہ آ جائے گا جس کے اندر شہزادہ سو رہا ہے۔ گنڈاپ نے کہا، تم سپاہیوں کو بے ہوشی کی کوئی شے نہیں کھلا سکے؟ سوانا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اگر یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے اسی وقت میری گردن قلم کر دی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اگر ایک ایک کر کے چلو ان کی نظریں بچا کر ملکہ کے کمرے تک پہنچ سکتے ہو۔ سوانگ بولا، کیوں نہ ہم ان تمام سپاہیوں کو ہلاک کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ گنڈاپ نے کہا، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، ہمیں تمام سپاہیوں کو ختم کر دینا چاہیے، ہمارے پاس تلواریں وغیرہ سب کچھ ہے۔ سوانا نے کہا، یہ بات ذرا مشکل ہوگی، محل میں شور مچ جائے گا اور تم سب لوگ پکڑے جاؤ گے۔ اس کی جگہ اگر تم لوگ ان کی نظریں بچا کر ملکہ کے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو زیادہ مناسب بات ہوگی۔ امبر نے کہا، مگر ہم کتنے لوگوں سے نظریں بچائیں گے؟ گنڈاپ نے کہا، اور تم لوگوں کو میری بات ہی ماننا پڑے گی کہ ہمیں ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہم صرف اسی صورت میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا، ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک ایک کر کے ہم یہاں سے جائیں تاکہ اگر وہ پکڑا بھی جائے باقی لوگ بچے رہیں اور دوسری بار کوشش کریں۔ سوانا نے کہا، یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، میرا خیال ہے ایسا ہی کرتے ہیں، مگر پہلے کون جائے گا؟ ناگ نے جھٹ کہا، پہلے میں جانے کو تیار ہوں۔ شاباش، گنڈاپ بولا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بہادر منگول کے بہادر بیٹے ہو۔ جاؤ، خنجر لے جانا، بڑی ہوشمندی سے جانا، اور اگر سب پہرے داروں کو قتل کرنا پڑے بھی قتل کرنے سے باز نہ آنا۔ کسی نہ کسی طرح ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچ کر شہزادے کی گردن اتار کر اپنے ساتھ واپس لے آنا۔ اگر تم کچھ دیر تک نہ آئے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم پکڑے گئے ہو، پھر ہم سے کو روانہ کر دیں گے۔ جاؤ ناگ۔ ناگ نے امبر کو آنکھ ماری اور دروازہ کھول کر خنجر ہاتھ میں لیے چپکے سے باہر نکل گیا۔ دری میں اندھیرا تھا۔ اس نے ایک موڑ گھوم کر دیکھا کہ دور آنکھ میں چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ ناگ اس روشنی کی طرف چل دیا۔ یہاں سے پہرے داروں
داروں کی گشت شروع ہو جاتی تھی۔ ناگ ایک سپاہی کے پاس پہنچ کر بولا، مجھے ابھی ملکہ کے پاس لے چلو۔ سپاہی ایک سیاہ لباس والے نوجوان کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ناگ کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھی سے کہا، اسے نیچے لے جاؤ۔ دوسرا سپاہی ناگ کو لے جانے لگا تو ناگ نے کہا، خدا کے لیے مجھے ملکہ کے پاس لے چلو، یہ بڑا نازک وقت ہے، لیہ شہزادے کی زندگی خطرے میں ہے، اسے ہلاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں، مجھے ملکہ کے پاس لے چلو۔ دوسرا سپاہی مسکرایا، پھر اس نے جیب میں سے ایک رومال نکال کر ناگ کے منہ پر رکھ دیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر 2 انگلیوں کو زور سے دبایا۔ اس کے ہاتھ میں بے ہوش کر دینے والی دوا میں بھیگا رومال تھا۔ ناگ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ سپاہیوں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ایک سپاہی بولا، اور معلوم ہوتا تھا صبح کوتوال کے آگے پیش کریں گے۔ اسی طرف جب سوانگ نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، ناگ واپس نہیں آیا، تو اس نے گنڈاب سے کہا، میرا خیال ہے اب امبر کو جانا چاہیے، چلو امبر تم جاؤ اور معلوم کرو کہ ناگ کہاں ہے۔ امبر یہی چاہتا تھا، وہ کوٹری سے باہر نکل گیا، لیکن وہ اس بات پر بڑا حیران تھا کہ ناگ کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اگر وہ ملکہ کے پاس پہنچ گیا ہوتا تک سپاہیوں کو وہاں پہنچ کر سوانگ وغیرہ کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ سارے محل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راہداری سے گزر کر جب وہ پہرے داروں کے پاس پہنچا تو اچانک پیچھے سے 4 سپاہیوں نے اس پر چھلانگ لگا کر اسے قابو میں کر لیا۔ وہ کہتا ہی رہا کہ مجھے ملکہ کے پاس لے چلو، شہزادے کی زندگی خطرے میں ہے، مگر کسی نے اس کی نہ سنی اور اسے دوائی سنگا کر بے ہوش کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ ایک ایسی بات ہو گئی تھی جس کے بارے میں امبر اور ناگ میں سے کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ ان کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں بے ہوش کر کے کمرے میں بند کر دیے جائیں گے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب امبر بھی واپس نہ آیا، گنڈاپ نے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وہ لوگ شاید پکڑے گئے ہیں۔ سوانگ بولا، ہمیں پہرے داروں کا کام تمام کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اگر ہم نے ذرا بھی بے احتیاطی اور بزدلی سے کام لیا تو ہمارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ سوانا نے کہا، تم لوگ آگے بڑھو، میں اپنے بورچی خانے میں جاتا ہوں، دیوتا تمہیں کامیاب کرے۔ سوانا چپکے سے دوسرے کی طرف نکل گیا اور گنڈاپ اور سوانگ راہداری میں آگے چل پڑے۔ راہداری خاموش اور ویران تھی۔ یہ آمنے سامنے دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دور موڑ پر ایک چراغ جلتے ہوئے دیکھا، روشنی کی طرف قدم بڑھانے لگے، پھر انہیں ایک پہرے دار دکھائی دیا۔ گنڈاپ نے اشارہ کیا، سوانگ چیتے کی طرح آگے بڑھا اور ایک دم سپاہی کی گردن پر جبٹ کر اس کا گلا کاٹ دیا۔ سپاہی نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ پھر آگے بڑھے۔ اب ایک اور سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ اس سپاہی پر گنڈاپ نے جھپٹا مارا، اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ آواز بھی نہ نکال سکا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسے تڑپتا چھوڑ کر دونوں آگے بڑھے۔ انہیں اب سامنے ملکہ کی خوابگاہ کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ گنڈاپ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوانگ سے کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، منزل قریب آ گئی ہے۔ سوانگ نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں سپاہیوں کا پہرا سخت تھا، ایک سپاہی پہرا دیتا آتا گزر جاتا، پھر دوسرا سپاہی اس کی جگہ آ کر آگے گزر جاتا، اسی طرح پہرے داروں کا ایک چکر بن گیا تھا۔ گنڈاپ اور سوانگ نے تجویز بنائی کہ وہ ایک ایسی جگہ جا کر چھپ جائیں جہاں ایک ایک کر کے سارے پہرے داروں کو ختم کر دیں، پھر ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر شہزادے کو ہلاک کر ڈالیں۔ وہ ملکہ کی خوابگاہ کے پہلو والی دیوار کی طرف آ گئے۔ یہاں اندھیرا ذرا کم تھا، کی وجہ یہ تھی کہ آمنے سامنے دیوار میں 2 مشعلیں روشن تھی، دونوں رینگ رینگ کر رہے تھے اور پھر ایک جگہ چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ منہ سے سپاہی پہرا دیتے چل رہا تھا۔ جب وہ ان دونوں کے قریب آیا تو انہوں نے جھپٹا مار کر اسے قابو کر لیا اور اس کی گردن دبا دی اور وہ بیچارہ دم گھٹنے سے مر گیا اور آواز بھی نہ نکال سکا۔ یہی حال دوسرے اور تیسرے پہرے دار سپاہی کا ہوا۔ میدان صاف تھا، ملکہ کی خوابگاہ کا دروازہ سامنے تھا، وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ سوانگ اور گنڈاپ آگے بڑھے، دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک سپاہی نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے ایک دم شور مچا دیا۔ گنڈاپ اور سوانگ اس کی طرف لپکے کہ اسے بھی موت کی نیند سلا دے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ پہرے دار کے شور مچانے سے وہاں سپاہیوں کا ایک پورا دستہ ادھر ادھر سے آ کر جمع ہو گیا۔ گنڈاپ اور سوانگ نے تلواریں نکال لی، سپاہیوں نے بھی تلواریں کھینچ لی، وہاں زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ گنڈاپ اور سوانگ بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے، ان کی تلواریں بڑی کاٹ کر رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے 4-5 سپاہیوں کو گرا دیا، لیکن آخر وہ اتنے زیادہ سپاہیوں کا تک مقابلہ کرتے۔ شور و غل سن کر محل کے سارے سپاہی وہاں آ گئے۔ سارے محل میں شور مچ گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ فمنچو بھی جاگ پڑے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ بادشاہ نے روب کر آواز میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس عرصے میں سپاہیوں نے گنڈاپ اور سوانگ کو قابو کر لیا تھا۔ پہرے دار نے کہا، حضور انور، یہ ڈاکو ہیں، آپ کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، غالباً یہ حضور شہزادے کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا یہ منگول جاسوس ہیں؟ لے جاؤ انہیں، کل دربار میں پیش کرو۔ ایک پہرے دار نے کہا، حضور انور، وہ گوریلے ہم نے بھی پکڑے ہیں، انہیں بے ہوش کر کے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں بھی کل ان کے ساتھ ہی پیش کرو، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں
ہوں گے۔ بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ گنڈاب اور سوانگ کو رسیوں میں جکڑ کر الگ الگ کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دوسری کوٹری میں ناگ اور امبر کو بھی قید کر دیا گیا۔ صبح ہوگی، ناگ کو ہوش آیا۔ اس نے اپنے آپ کو کوٹری میں قید پایا۔ اسے یاد آ گیا کہ رات اسے سپاہیوں نے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ضرور اس کے دوسرے ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے ہوں گے۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جب اور جس وقت چاہے وہاں سے سانپ بن کر نکل سکتا تھا، لیکن امبر کے بغیر وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر اسے یہ بھی بھروسہ تھا کہ بادشاہ چین اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وہ تو اس کا دوست ہے اور اس نے اس کے شہزادے کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ وقت کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب امبر بھی ہوش میں آ گیا اور اس وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب بادشاہ اسے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو دربار کا شاہ حکیم ہے اور بادشاہ کا ہمدرد۔ دن چڑھے، دربار لگا، بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ رات کے منگول جاسوسوں کو پیش کیا جائے جو اس کے شہزادے کو ختم کرنے آئے تھے۔ دربار میں سوانگ اور گنڈاب کے ساتھ امبر اور ناگ کو بھی پیش کیا گیا۔ سارے درباری ناگ اور امبر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا۔ شاہ حکیم بڑا خوش ہوا کیونکہ اسے ناگ نے شکست دی تھی اور وہ ناگ کو بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہوتا دیکھ کر بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا امبر ناگ نے بھی میرے بچے کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی؟ یہ تو میرے خاص آدمی ہیں، میں نے ان کی ہمیشہ عزت کی ہے۔ اب گنڈاب اور سوانگ کو پتا چلا کہ اصل میں امبر اور ناگ منگول جاسوس نہیں بلکہ بادشاہ کے جاسوس تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں ضرور پھنسا دیا جائے گا۔ امبر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور انون، میں اور ناگ جاسوس بن کر ان گرویلوں میں جا ملے تھے، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ لوگ شہزادہ صاحب کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے۔ پھر ہم ان کے ساتھ ہی محل میں آگے تاکہ آپ کو اطلاع کی جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر تم لوگوں نے مجھے خبردار کیوں نہیں کیا؟ ناگ نے کہا، حضور ہم آپ کی طرف آ رہے تھے کہ آپ کے سپاہیوں نے ہمیں بے ہوش کر کے کمروں میں بند کر دیا۔ اس پر گنڈاب نے ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت، میں سچ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دولت کے لالچ میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ کے بچے کو ہلاک کرنے کا سارا منصوبہ بنایا تھا۔ ہمارے منگول سردار نے ان دونوں کو ایک صوبے کی بیداری پیش کی تھی، اس شرط پر کہ وہ شہزادہ چین کا سر کاٹ کر لے آئے۔ چنانچہ آج یہ ہمارے ساتھ ولی عہد شہزادے کا سر کاٹنے آ رہے تھے، پکڑے گئے اور اب جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ درباری ہوشیار اٹھے، ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ منگول جاسوس ٹھیک کہہ رہا ہے؟ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جھوٹ کہتے ہیں، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں اور کل بھی تھے۔ سوانگ نے کہکا مار کر کہا، شاہ چین، ان لوگوں نے ہی ولی عہد شہزادے کو ہلاک کرنے کی سازش بنائی تھی، ساری سازش ان کی تھی، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہ اب موت کے خوف سے ایسا کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ان کو شام ہونے سے پہلے محل کی دیوار پر لٹکا کر اوپر سے ہاتھی گزار دیا جائے۔ برخاست کر دیا گیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ امبر اور ناگ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ نہ انہیں موت سے ڈر ہے اور نہ دولت کے لالچ، مگر بادشاہ نے اپنا حکم صادر کر دیا، اپنی خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ شاہی حکیم بڑا خوش ہوا کہ اس کا دشمن ختم ہو گیا۔ گنڈاب اور سوانگ بھی خوش تھے، خود تو مر رہے ہیں مگر ساتھ دشمن کو بھی لے کر مریں گے۔ سپاہیوں نے انہیں لے جا کر قید میں ڈال دیا۔ محل کے اوپر والی دیوار پر دو بڑے بڑے ہاتھی لا کر باندھ دیے گئے۔ قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ کر اوپر لایا گیا۔ ناگ اگر چاہتا تو سانپ بن کر فرار ہو سکتا تھا اور کئی لوگوں کو ہلاک کر کے امبر کو بھی آزاد کروا سکتا تھا، مگر وہ بادشاہ کے سامنے اپنی کرامت کرنا چاہتا تھا۔ بیوقوف بادشاہ اور احمق ملکہ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسے موت کا خوف نہیں ہے، اسے دولت کا لالچ بھی نہیں ہے۔ فرار ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا کیونکہ وہ بے گناہ ہے اور امبر کی طرح بادشاہ کا ہمدرد ہے۔ سارے درباری وہاں جمع تھے، بادشاہ بھی وہاں آ گیا، ملکہ ان کے ساتھ تھی۔ گنڈاب اور سوانگ ایک طرف رسیوں میں جکڑے بندھے ہوئے تھے، موت ان کے چہروں پر لکھی ہوئی انصاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری جانب امبر اور ناگ کو رسیوں میں جکڑ کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہاتھیوں کو آگے چلانے والے مہاوت بھی کس لے کر آگے زمین پر تختے بچھا دیے گئے، ان تختوں پر مجموعوں کو لٹا کر ہاتھیوں کے تلے چلوا دینا تھا۔ سارے درباری دم بہت رہ گئے، بادشاہ کے اشارے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے امبر اور ناگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، شروع کرو۔ لوگوں نے بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو جلاد نے امبر اور ناگ کو پکڑ کر الگ الگ تختوں پر لٹا دیا۔ امبر نے ناگ کی طرف اور ناگ نے امبر کی طرف دیکھا۔ امبر نے کہا، ناگ تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ یہاں سے بھاگ نکلو، میں بھی تم سے بعد میں آن ملوں گا۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، کوئی تماشا دکھاتا ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ مسکرا کیوں رہے ہیں، بڑے بہادر ہیں، وگرنہ موت کی آغوش میں پہنچ کر بھلا کون مسکراتا ہے۔ تختوں پر باندھ کر جلاد نے مہاوت کو اشارہ کیا، دونوں ہاتھیوں کو آگے لے کر آ جائے۔ مہاوت دونوں پہاڑ جیسے ہاتھیوں کو لے کر آگے بڑھا۔ ایک ہاتھی نے امبر کے تختے پر اور دوسرے ہاتھی نے ناگ کے
تختے پر پاؤں رکھ دیا۔ ناگ پر اگر ہاتھی پاؤں رکھ دیتا تو وہ کچلا ضرور جاتا، لیکن اس سے پہلے ہاتھی اپنا دوسرا پاؤں اس پر رکھتا، ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور سانپ کی جون میں آ گیا۔ ہاتھی سانپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، لاد بھی گھبرا گیا، مگر سانپ محل کی سب سے اوپر والی دیوار پر چڑھ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ، ملکہ، درباریوں، گنڈاپ اور سوانگ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بادشاہ نے پکار کر کہا، امبر کو ہلاک کر دو، سانپ کو بھی ہلاک کر دو۔ ہاتھی امبر کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ ہاتھی امبر کے اوپر چڑھ کر اتر گیا، پھر چڑھا، پھر چڑھ کر اتر گیا۔ 10 بار ایسا ہوا مگر امبر کو کچھ نہیں ہوا، اسی طرح بڑے آرام سے تختوں پر لیٹا رہا۔ ہاتھی اس کے اوپر سے یوں گزر جاتا جیسے کوئی چوہا گزر رہا ہو۔ درباری اب اور زیادہ حیران ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اس کی گردن پر تلوار مار کر اتار دی جائے۔ لاد اب امبر کی گردن پر تلوار چلانے لگا، مگر ہر بار تلوار اس کی گردن سے ٹکرا کر یوں آواز پیدا کرتی جیسے وہ کسی چٹان کے سخت پتھر سے ٹکرا رہی ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ امبر کا جسم تیروں سے چھلنی کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے ایک قطار میں کھڑے ہو کر امبر کے جسم پر تیروں کی بچھاڑ کر دی، مگر تیر اس کے بدن میں نصب ہونے کی بجائے اس کے جسم سے ٹکرا کر دوہرے ہو کر نیچے گر پڑتے۔ بادشاہ بھی دنگ رہ گیا۔ ملکہ نے بادشاہ کے کان میں کہا، یہ کوئی دیوتا ہی ہے، ان کی عزت کرو، ان کی بد دعا نہ لو۔ بادشاہ نے امبر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب امبر نے کھڑے ہو کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے بادشاہ کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جب کہ تم پہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ تم مجھے ہلاک نہیں کر سکو گے تو تم نے مجھے معاف کر دیا، تم نے ہماری وفا کی قدر نہ کی۔ آگ نے تمہارے بچے کی جان بچائی مگر تم نے اس کے ساتھ ہی تنگ دلوں والا سلوک کیا۔ بادشاہ نے معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو امبر، میں بھول گیا تھا، میری آنکھوں پر جہالت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوگی۔ امبر نے کہا، اب تمہیں اور یہاں پر جمع تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں مر نہیں سکتا، اور جو مر نہیں سکتا اسے موت کا کیا خوف ہوگا۔ ناگ میرا دوست ہے، ہر جون بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے تمہاری قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بادشاہ نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی، اگر ہم میں خفیہ طاقتیں نہ ہوتی تو اس وقت ہم دونوں کی لاشیں یہاں کچلی پڑی ہوتی۔ بادشاہ نے گنڈاپ اور سوانگ کو اسی وقت مروا دیا اور امبر اور ناگ کو بڑی عزت سے اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی حکیم یہ دیکھ کر جل بن کر رہ گیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے خاص محل میں جا کر بادشاہ اور ملکہ نے ان دونوں کی بہت عزت افزائی کی اور انہیں اپنے دربار میں خاص عہدے پیش کیے، مگر امبر اور ناگ نے کہا کہ وہ کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے، انہیں اپنی بہن ماریا کا انتظار ہے، وہ جس وقت یہاں پہنچ جائے گی ہم اسی روز کا ملک توڑ جائیں گے۔ پیارے لسنرز، طوفانی دریا کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور مجھے سپورٹ کریے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔